ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک صورتوں میں سے مبارک سورہ مبارکہ سورۃ النساء آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 کی تلاوت کی گئی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ مسلمانوں ایمان والو وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور اللہ ہی کی صرف عبادت کیا کرو. وَلَا تُشْرِكُوا اور مت شریک بناؤ بھی اس اللہ کے ساتھ شیئاً کسی چیز کو. وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ احساناً احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى اور قرابت والے کے ساتھ بھی احسان کرو. وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو. وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى قرابت والے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور اجنبی ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کیا کرو. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ پہلو کے ساتھی ہیں اس کے ساتھ بھی احسان کرو. وَابْنَ السَّبِيلِ مسافر کے ساتھ بھی احسان کرو. وَمَا اور ان کے ساتھ بھی احسان کرو ملکت ایمانکم ملکت مالک ہے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی احسان کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يحب اللہ محبت نہیں کرتا من اس شخص سے کانا جو ہو مختالاً اکڑنے والا عملاً اکڑنے والا فخورا شیخی مارنے والا
زبان سے باتیں بنا بنا کر فخر کیا کرنے والے کو فخور کہا جاتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کیا کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، خود بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بالبخل، بخیلی کا، وَيَكْتُمُونَ، وہ چھپاتے ہیں، ما، ان نعمتوں کو، آتاہم اللہ، جو اللہ نے انہیں دیا ہے، من فضلہ، جو نعمتیں اس کے پاس ہیں، اس کے اپنی ذاتی کمال کی بنیاد پر اس کو وہ نعمتیں میسر نہیں ہیں، من فضلہ، اس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ کے فضل سے اس کے پاس ہے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ، انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے، عذابًا مہینا، عذاب مہینا، اور رسوا کرنے والا ہے۔ ہم ماہ ربیع الاول سے ان امور کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جن کی بجاوری سے ہماری اللہ سے محبت ہو جائے اور اس کے جواب میں ہم اللہ کی محبت کا مستحق بن جائے۔ ان امور کو ہم پڑھ رہے تھے جن کی بجاوری سے ہماری رسول اللہ سے محبت قائم ہو اور اس کے جواب میں رسول اللہ کی محبت ہمیں میسر اور نصیب ہو۔ جو سیدنا عبد الرحمن بن ابو قراد السلمی السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مختصر سی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وضو کے پانی پہ لڑتے ہوئے دیکھ کر آپ علیہ السلام نے استفسار کیا، آپ نے سوال کیا، اسباب جاننے کی کوشش کی، آپ کو سبب یہ بتایا گیا، اللہ کے حبیب ہم آپ کے استعمال کیے ہوئے پانی حاصل کر کے ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصود، ہمارا مطلوب اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کیے ہوئے پانی سے صرف اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر حضرات صحابہ کرام کے لیے میسر آ بھی جاتی تو ہم جیسے بد نصیب لوگ اس عظیم محبت سے، اس عظیم مقصد زندگی سے ہم محروم ہو جاتے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی کی ذات ہو سکتی ہے جو آنے والے نسلوں کے لیے، قیامت تک اپنی امت کے لیے ہمیشہ آپ فکر کیا کرتے تھے، ہمیشہ سوچ و بچار کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک ایسا نسخہ دیا جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، جو رہتی دنیا تک امت کے ہر فرد کے لیے بھی وہ نسخہ سود مند، فائدہ مند ثابت ہونے والا وہ نسخہ، یہ بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلائل میں سے ایک اہم دلیل ہے۔ آپ علیہ السلام اگر اس موقع پہ خاموشی اختیار کر لیتے، آپ خاموشی اختیار کر لیتے، حضرات صحابہ کو
اس محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت، رسول کی محبت مل جاتی، لیکن وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، میرے نبی ہر اپنے اوپر ایمان لانے والے جو قیامت کے دیواروں تک آنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ انتہائی مہربان، انتہائی رحیم اور شفیق، رؤوف الرحیم تھے مخلوق کی حیثیت سے، ایک رؤوف الرحیم خالق کی حیثیت سے، ایک رؤوف الرحیم مخلوق کی حیثیت سے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف سے لا تعداد انگنت اللہ کی رضوان، اللہ کی رحمتیں نازل ہو حضرات صحابہ کرام پر، جو ہمیشہ ایسے ایسے کاموں پہ وہ ہم سے سبقت لے جانے والے تھے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات، اللہ کی لا تعداد رحمتیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسے ایسے سوالات کرتے تھے، جواب ان کو ملے اور اس جواب سے رہتی دنیا تک امت مستفید ہو رہی ہے اور مستفید ہوتی رہے گی۔ تو وہ نبی علیہ السلام کی وضو کے پانی پہ وہ لگ پڑتا ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اور قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آپ علیہ السلام ان کی مشکلات کو بھی حل کر دیتے ہیں اور رہتی دنیا تک ہر امتی کے اس مشکلات، اس مشکل کو، اس پریشانی کو دور کرتے ہوئے آپ نے ایک ایسا نسخہ دیا جو ہر دور، ہر زمانے اور دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے انسان اس نسخے پہ، اس فارمولے پہ عمل کر کے اس کے اللہ سے بھی محبت ممکن ہے، رسول اللہ سے بھی محبت ممکن ہے اگر نسخے پر عمل کرنے کی صورت میں، اور اس کے جواب میں اسے اللہ کی محبت بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ اس ضمن میں تین باتوں پر یہ نسخہ، تین فارمولوں پر مشتمل ہے، اس کے اجزاء ترکیبی تین قسم کی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی وہ بات کرے سچی اور کھری بات کیا کرے۔ سچی اور کھری بات کرنے سے بہت سی خرابیاں خود بخود ختم ہو جائے گی، اپنی موت آپ مر جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی کھری صاف ستھری بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، کام ایک ہے، کام ایک، اور اس کا ایک ہی کام سے، ایک ہی نسخے سے فائدہ، یصلح لکم اعمالکم، ایک کام تم کرو، ایک کام کے برکت سے تمہارے بہت سے کام درست ہو جائیں گے۔ وہ کام
زبان پہ تم کنٹرول کرو، حق گوئی کے تم عادی بن جاؤ، سچ گوئی کے تم عادی بن جاؤ، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال، عمل نہیں کہا، عمل کے جمع اعمال ہے، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے تمہارا ایک عمل درست ہو جائے گا، فرمایا یصلح لکم اعمالکم۔ آج خرابیوں کی جڑ یہی ہے، میاں بیوی کے ساتھ سچ بولے تو معاملہ بیڈ روم کے اندر حل ہوگا، گھر والوں کے ساتھ سچ بولے معاملہ چار دیواری کے اندر حل ہوگا، خاندان کے درمیان سچ بولے معاملہ خاندان کے اندر ہی ختم ہو جائے گا، محلے کے اندر سچ بولے معاملہ محلے میں ہی دفن ہو جائے گا، معاملہ تھانے کے اندر سچ بولے معاملہ تھانے سے آگے نہیں بڑھے گا، عدالت میں سچ بولے معاملہ عدالت میں پہلی پیشی پہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن دروغ گوئی کی وجہ سے بیڈ روم سے چلنے والی وہ زبان، وہ آواز بہت دور تک چلی جاتی ہے، بس اوقات نسلوں تک اس آواز کی گونج، اس کی صدائیں سنائی دے دیتا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، معاملات کرتے ہوئے سچ بولے، آپ کو جھوٹ یاد رکھنے کی نوبت پیش نہیں آئے گی۔ تو پہلا نسخہ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے کھری بات کیا کرے۔ اس پر کافی حد تک گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسری چیز وَلْيُعَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب بھی امانت دیا جائے تو اس امانت کو امانت داری کے ساتھ ادا کرے۔ ریاستوں کی زوال، ریاستوں کی خرابی، جب لوگ امانت داری کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں سے زوال شروع ہو جاتے ہیں۔ ریاستوں میں ریاستی ملازم جو ریاست سے تنخواہ لیتے ہیں، جنہیں پبلک سرونٹ کہا جاتا ہے، وہ اگر امانت داری سے کام کرے تو بہت سی خرابیوں سے ہم سب بچ جاتے ہیں۔ ہر ادارے میں کام کرنے والے افراد اپنے اپنے دائرہ کار میں امانت داری کے ساتھ اگر کام کرتے، بہت سے بوجھ، جو اضافی بوجھ جو ہم اٹھا رہے ہیں، ہم ان بوجھوں سے کب سے چھٹکارا حاصل کر چکے ہو۔ آپ کسی بھی محکمہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی امانت داری کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور تو اور جن اداروں نے دیگر اداروں کو افراد تیار کر کے دینے کے لیے جو نرسریاں ہیں، جو ٹریننگ سینٹر ہیں، محکمہ ایجوکیشن کو لے لے، جہاں سے پڑھے لکھے لوگ مختلف محکموں میں چلے جاتے ہیں۔ جتنے بھی محکموں میں لوگ بھرتی ہوتے ہیں وہ ان تعلیمی اداروں سے پڑھ کر جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر وہاں پہ پڑھانے والے ٹیچرز کے بچے سرکاری سکولوں میں نہیں پڑھتے۔ باری تنخواہ لیتے ہیں ریاست سے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری
امانت داری کے ساتھ پوری نہیں کرتے، اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر لیتے تو ہمیں یہ پرائیویٹ اسکولوں پہ باری فیس دے کر در بدر سے قوم بچ جاتی۔ جب بنیاد ہی خراب ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کی محبت چاہتا ہے رسول اللہ کی محبت چاہتا ہے، جو اللہ سے محبت کرنے میں سنجیدہ ہے رسول اللہ سے محبت کرنے میں سنجیدہ ہے۔ سچی بات کریں اور امانت کو امانت داری کے ساتھ ادا کریں۔ امانت کو امانت داری کے ساتھ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم من حیث القوم جرائم کے ہم مرتکب ہو چکے ہیں۔ کئی بار اس آواز کو اٹھانے کی ہم نے کوشش کی ہے، عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے جتنے بھی ریاستی ملازمین ہیں الا من شاء اللہ، ان کے بارے میں تاثر یہ ہیں جو تنخواہ وہ لیتے ہیں کام نہ کرنے کی، کام کرنے کی وہ رشوت۔ ایسے ماحول میں اللہ کی رحمت میسر نہیں آتی، ایسے ماحول میں رسول اللہ کی محبت میسر نہیں آتی۔ اور جس موضوع پہ آج میں لب کشائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ تیسرا اہم ترین چیز ہے وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ۔ تیسری اہم ترین بات اللہ سے محبت کو یقینی بنانے کے لیے، رسول اللہ سے محبت کو یقینی بنانے کے لیے، اور اس کے جواب میں اللہ کی محبت کو اپنے لیے یقینی بنانے کے لیے، رسول اللہ کی محبت کو اپنے لیے یقینی بنانے کے لیے، پہلی بات فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، دوسری بات وَلْيُعَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اور تیسری بات وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان والا معاملہ اختیار کرے۔ پڑوسی کے حوالے سے بھی ہم محدود معلومات رکھتے ہیں یا محدود دائرہ کار تک ہم پڑوسی کو محدود کر دیتے ہیں۔ ہم صرف اسی کو پڑوسی سمجھتے ہیں جس کی گھر کی دیوار آپ کی گھر کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ہم اپنے گھر کے افراد کو جو سب سے زیادہ ہمارے پڑوس میں ہوتے ہیں، جتنا زیادہ قریب ہو اتنا زیادہ اس کے ساتھ تلخی، اتنا زیادہ ان کے ساتھ سختی ہم کر لیتے ہیں۔ انسان کے سب سے زیادہ اس کے پڑوس میں، جس کو صاحب الجنب بھی کہا گیا، اور اس کی گواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے پیپر میں اس کی گواہی کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اخلاقیات کے سبجیکٹ میں نبی علیہ السلام نے پاسک مارکس اللہ کے نبی نے اس کی گواہی کو بیان کیا۔ خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ ایک آدمی کی با اخلاق ہونے کی گواہی وہ معتبر گواہی ہوگی
جس کی گواہی اس کی بیوی دے. بیوی کے سامنے انسان مصنوعہ پن، بناوٹی اخلاق پیش نہیں کر سکتا. جس کو ہم اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں وہ در حقیقت اخلاق نہیں ہے. جو ہم دکان میں بیٹھ کر گاہک کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ مسکراہٹوں کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ، نرمی اور شائستگی کے ساتھ جو گفتگو، جو ڈیل ہم کرتے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے. یہ آپ اس کو اپنی چیز بیچنے کے لیے، آپ اس کو بطور ٹولز، آپ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ، دھیمی آواز، نرم لہجہ، شائستگی آپ اس لیے اپناتے ہیں تاکہ وہ آپ سے سامان خریدے. اخلاق وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو اس سے کوئی تقاضا، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ سے اس سے کوئی مفادات نہیں ہے. آپ اس شائستگی سے، اس مسکراہٹ کی بنیاد پر آپ اس سے ریٹرن کی آپ امید نہیں رکھتے. یہ اخلاق حقیقت. اور اگر یہی رویہ جو ہم دکان میں، آفس میں یا عام لوگوں کے ساتھ جو مصنوعی جو اخلاق، بناوٹی جو اخلاق جو ہم پیش کرتے ہیں، اگر یہی اخلاق ہم گھروں میں بھی لے آتے تو ہمارے گھر جنت بن جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر دیندار دکھائی دیتے ہیں لیکن اخلاقیات کے پیپر میں وہی نمبر معتبر ہے جو نمبر گھر والے دے. آدمی 24 گھنٹے بناوٹی اخلاق پیش نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، جس کی بہتر ہونے کی گواہی گھر والے تھے. ہمارے ماحول میں ایسے افراد کو ہم طعن و تشنیع، ہم اس کے ساتھ ملامت کرتے ہیں، طرح طرح کے القابات سے ہم اس کو نوازتے ہیں، اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور ہم ساری مردانگی، ساری بہادری، ساری قوت کا مظاہرہ ہم گھر والوں پر کرتے ہیں. حجاج ابن یوسف، اس کے زمانے میں ایک دفعہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ تلخی کے ساتھ وہ یا کوئی اور آدمی پیش آیا تو وہ بیوی انتہائی سنجیدہ خاتون تھی، کہنے لگی اسد علی وبالحروب لعنت، میرے اوپر تو بہت بڑے شیر بن کے تو گرجتے اور برستے ہیں، جنگوں میں تو بیر بن جاتے ہیں. تو ہم
اسد علی وبالحروب نعامۃ، یہی منظر پیش کرتے ہیں۔ اور بہت سے افراد گھر والوں کے سامنے شاید الفاظ میں سختی نہ ہو، وہ فرعون دکھائی دیتا ہے۔ وہ دینداری، وہ اخلاقیات، وہ گھر کے دروازے سے داخل ہوتے ہی سب غائب ہو جاتے ہیں۔ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو بھی آپ کے آس پاس پڑوس میں رہتے ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا بھی اللہ کی محبت کو، رسول کی محبت کو حاصل کرنے والے امور میں سے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسخہ دینے والی ہستی، ان کی کیا کیفیت، کیا حالت ہوتی تھی گھر میں؟ وَكَانَ فِي مَحْنَةِ أَهْلِهِ، آپ اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے، آپ ان کی خدمت کیا کرتے، آپ ان کی ہاتھ بجایا کرتے تھے۔ توحید اپنے کنٹرول انسان کے گھر میں بھی دیکھنا چاہتی ہے۔ پسے ہوئے افراد سب سے زیادہ صنف نازک کو ہم جس تشدد کے ساتھ ہم ان کو دباتے ہیں، تب جا کے مغربی انجوز وہ انہیں آزادی کے نام پر، آزادی کے نام پہ ان کو تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ مغربی ان تنظیموں کو ہم اپنے معاشرے میں گھسنے کے جو دروازہ ہم فراہم کرتے ہیں۔ مساوات کے نام پر وہ چور دروازہ ہم دکھاتے ہیں۔ ہمارے وہ رویے، ہمارے وہ طرز عمل، اس طرز عمل کی وجہ سے جب موم بتی مافیا جب کھڑے ہوتے ہیں، وہ این جی اوز کی خواتین آتی ہیں، تو پھر خواتین بھی ہمارے رویے سے متاثر ہو کر ان کی آواز پہ لبیک کہتی ہے، اور معاشرے کی معاشرہ تباہی کی طرف، بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ آج عورت نے اپنی ذمہ داری اب ختم کر دی ہے۔ عورت اب اپنی ذمہ داری چھوڑ چکی ہے، اب وہ مردوں کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے چار دیواری سے باہر آ چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو انسان سازی کی ذمہ داری دی ہے، اسی لیے رب العالمین نے کاموں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کو زور چاہیے، کچھ کام ایسے ہیں جن کو ذوق چاہیے، کچھ کام ایسے ہیں جن کو زور، طاقت، انرجی، پاور۔ اللہ نے اسی لیے مرد کی ساخت کو مضبوط پاور دیا ہے، انرجی دیا ہے، وہ مشکل سے مشکل کام وہ کر سکے، جبکہ عورت کے مزاج میں اللہ رب العالمین نے ذوق دیا ہے۔ ذوق باریکی کا، محبت کا، نرمی کا تقاضا کرتا ہے، ذوق، زور تقاضا کرتا ہے طاقت کی، پاور کی۔ تو مرد کی ساخت کو، اس کی باڈی کو، اس کی سٹرکچر کو اللہ رب العالمین نے مضبوط بنایا ہے تاکہ زور آور کام وہ ادا کرے
اور ذوق آور کام، جن کاموں کو ذوق کی ضرورت ہے، باریک بینی کی ضرورت ہے، وہ کام اللہ نے عورت کو فارغ البال رکھا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ ایک جسمانی اعتبار سے زور آور کام مرد کی ذمہ داری ہے، اور عورت کی ذمہ داری ذوق آور کام، انسان کے جاہل بچے کو انسان بنانا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں نکالا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس رویے کی وجہ سے عورت چار دیواری سے نکل گئی، اپنی ذمہ داری چھوڑ گئی۔ جو وہ چار دیواری سے نکلتی جا رہی ہے، انسان کم، حیوان زیادہ دکھائی دیتے ہیں معاشرے میں، بلکہ انسانوں کے جنگل میں بھی کچھ قانون ہوا کرتے ہیں، لیکن جو انسان اگر جانور بن جائے، بل ہم اضل بن جائے، قرآن نے جانور کہا بل ہم اضل، یا جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ، جب وہ بن جائیں پھر معاشرے میں امن و امان، حقوق اور فرائض، حلال و حرام، جائز ناجائز، حق اور باطل کی تمیز مٹ جاتے ہیں۔ جب یہ تمیز، یہ معنویات مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، زندگی مشکل ہو جاتی ہے، دنیا تنگ ہو جاتی ہے، اور یہ وہ سزا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میری شریعت سے، میرے دین سے منہ موڑ لے گا، آنکھیں بند کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، وہ معیشت کو، اکنامی کو بہتر بنانے کے لیے میرے ذکر کو پسے پش ڈال دیتا ہے، میری توحید کو پسے پش ڈال دیتا ہے، میں اس کو جس سہولت کے لیے، جس آسائش کے لیے وہ تب وہ دو کرتا ہے، میں اسے آسانی سے جینے نہیں دوں گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس چند روپے پیسے ہو تو پھر سکون میسر آئے گا۔ پچھلے سال آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگا، ہمارے ملک کے مشہور ایک سیاسی شخصیت تھے، ان کے بھائی جن کے بارے میں ارب پتی کہا جاتا ہے، جس نے خودکشی کر لی تھی، یاد ہوگا آپ کو۔ اگر مال پیسے کی بنیاد پہ سکون میسر آتا تو کبھی وہ ارب پتی انسان اپنے آپ کو قتل نہ کرتا۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، کوئی پرانی بات میں نہیں کر رہا، کم سے کم ارب پتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی زندگی کو تنگ کر لوں گا یہ دنیا میں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر، نابینا بنا کر ہم اسے اٹھائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اللہ
دنیا میں میں بصارت والا تھا، بینائی والا تھا، دنیا میں میری بصارت ٹھیک تھی، میری بینائی ٹھیک تھی، آج مجھے اندھا اور نابینا کیوں مجھے اٹھایا ہے؟ اللہ فرمائے کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، فنسیتہا، تو نے سننے کے بعد ان آیتوں کو تو نے بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی اسی جرم کی پاداش میں بلایا جا رہا۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے زور آور کام مردوں کی ذمہ داری میں دی، ذوق آور کام عورتوں کی ذمہ داری میں دی، اور جب تک عورت اپنی ذمہ داری ادا کرتی رہی، دنیا میں بڑے بڑے سپہ سالار، جرنیل، محدث، فقیہ، عالم پیدا ہوتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، ان کی جنگی مہارتوں کو دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا، اقیمت النساء ان یلدن مثل خالد، عورتیں بانجھ ہو چکی ہے خالد جیسے انسانوں کو پیدا کرنے سے۔ جب عورتیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی رہی، دنیا میں امام ربیعۃ الرائی، اس کی تربیت اس کی ماں کرتی ہے۔ ان کے شاگرد امام مالک امام دار الہجرہ، ان کی تعلیم و تربیت کے پیچھے بھی ان کی والدہ کھڑی نظر آتی ہے۔ امام مالک کے شاگرد امام محمد ابن ادریس الشافعی، ان کی بھی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ نظر آتی ہے۔ امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کی تعلیم و تربیت کے پیچھے ان کی والدہ نظر آتی ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، جو صحیح بخاری کے مصنف ہے، ان کی تربیت کے پیچھے ان کی ماں نظر آتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے باپ دنیا سے ان کی بلوغت سے پہلے دنیا سے رخصت کر گئے تھے۔ کب؟ جب عورت اپنی ذمہ داری ادا کرتی رہی۔ لیکن عورت اپنی ذمہ داری چھوڑ کر مردوں کی ذمہ داری، مردوں کی حدود میں کب داخل ہوئی؟ مردوں کی غلط رویہ کی وجہ سے، ناانصافیوں کی وجہ سے، اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے۔ آج بھی کسی بھی نوجوان سے پوچھ لے، شادی جی میں نے پڑھی لکھی خاتون سے کرنی ہے، وجہ تاکہ میرے بچوں کی تربیت ہو۔ آپ کے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، آپ کے بچے یتیم ہوں گے، وہ دوسروں کی بچوں کی تربیت ضرور کرے گی۔ ماں باپ دونوں لگے ہوئے ہیں بچوں کے اور روشن مستقبل کے لیے کام پہ، اور بچوں کی تربیت کون کرتی ہیں؟ ماسی، جائے ماسی۔ ایک ماں ہے جو محسوس کرتی ہے میں نے بچے کے جسم کے کس حصے پہ ہاتھ کو نرم رکھنا ہے، کس حصے پہ ہاتھ کو سخت رکھنا ہے، کس حصے پہ ہلکی ہاتھ رکھنا ہے اور کس حصے پہ ہاتھ کو تھوڑا ہلکا رکھنا ہے، اور کس حصے پہ ہاتھ کو تھوڑا وزن کے ساتھ میں نے رکھنی ہے۔ ایک ماں سمجھتی ہے
لیکن بدقسمت